دین کا جو دوسرا مطلوبہ وصف ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیتا رہے، خود احتسابی بھی کرتا رہے اور دیکھتا رہے کہ کیا واقعتاً اس کا مقصد حیات اللہ کی رضا اور اخروی فلاح کا اصول بن گیا ہے۔ اس بارے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ انشاءاللہ واضح فرمائیں گے ڈاکٹر محمد الیاس بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے۔ اول تو کوشش کرتا ہے کہ نیکی کی طرف آدمی مائل ہی نہ ہو، اور پھر اگر آدمی مائل ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ نیکی کا اجر اسے حاصل نہ ہو بلکہ اس نیکی کو ضائع کر دیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم نیک عمل کریں تو اپنا محاسبہ کرتے رہیں، خود احتسابی کا عمل کرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیت میں فتور آ جائے اور سب کچھ کر کے بھی کچھ حاصل نہ ہو۔ تو اس حوالے سے کئی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جن میں خود احتسابی کی دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو بخاری مسلم کی روایت، اور بخاری شریف میں تو یہ پہلی روایت ہے جو نقل کی گئی اس مضمون میں فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کا اس نے ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت بھی پھر اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، لیکن جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی خاتون سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو پھر اس کی ہجرت بھی انہی چیزوں کی طرف ہے۔ تو نیکی کی اللہ جو توفیق ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں بڑا کوشش رہنا چاہیے، اپنی نیت کو بار بار دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ اتنی ساری توفیق کے باوجود کہیں نیت میں فتور نہ آ جائے اور ثواب سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ وہ روایت ہے جسے سناتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، اور وہ سنا رہے ہیں اور اس کا اتنا اثر ہے ان پر کہ بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش کیا جائے گا، اور ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ تو سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، اور پھر پوچھیں گے تم نے کیا کیا۔ وہ شخص کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ جان اس لیے دی اور اللہ کی راہ میں میری راہ میں جو تم لڑے وہ اس لیے کہ لوگ تمہاری واہ واہ کہیں، تمہیں شجاع کہیں، بہادر کہیں، وہ سب کہا جا چکا، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح پھر عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے، پوچھیں گے تم نے کیا کیا۔ وہ عالم کہے گا اللہ ساری زندگی دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، ان تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، اور تم نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا علم والا کہیں، تمہاری شہرت ہو، تمہاری واہ واہ ہو، وہ سب ہو چکا، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح پھر سخی کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ، اس پر اپنے احسانات یاد دلائیں گے، پوچھیں گے تم نے کیا کیا۔ وہ کہے گا اللہ تیری دی ہوئی دولت دونوں ہاتھوں سے تیری مخلوق میں لوٹائی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، اور تم نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں، تمہیں سخی کہا جائے، وہ سب کچھ ہو چکا، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر نیت درست نہیں ہے اور اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ اجر و ثواب سے جو ہے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا۔ ایک تو یہ کہ اجر و ثواب سے محروم، دوسرا یہ کہ بجائے ثواب کے الٹا عذاب درپیش ہو جائے۔ تو فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا۔ من تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا وہ شرک کر چکا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، روزانہ دیکھتے رہیں، ہر نیک عمل کے دوران دیکھتے رہیں کہ ہماری نیتیں کیا ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ پھر پہلا کام اسی کو جانے کہ اپنی نیتوں کو درست کیا جائے، اور جو ہے بار بار جو ہے اپنا احتساب کیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ جو ہے خود احتسابی رپورٹ بھی ہے، اس پر بھی اگر ہم عمل کریں اور اسے بھرنے کی عادت ڈالیں تو ایک جو ہے موٹا احتساب ہم روزانہ اپنا کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات کہاں جا رہے ہیں، ہماری نیتوں کی کیا کیفیت ہے۔ جزاک اللہ۔